ایک بہن کا سوال ہے کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کو کیوں پسند کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے خانوادے کے بڑے بزرگ ہمارے ماموں محترم حافظ یوسف اٹاوی صاحب کا کچھ عرصے پہلے ایک مضمون وائرل ہوا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ذمہ داروں تک ہماری بات بھی پہنچائیں کہ لڑکوں کی تربیت اور ان کی نگرانی کا انتظام بھی کیا جائے۔ ہمارے نوجوان بچے شکل دیکھو تو منہ سوکھا ہوا، ٹانگیں پتلی سی، بال گھوڑے کی طرح سر پر جیسے کھیت میں چاول کی بالیاں اگائی ہوں، پتلے سے ہاتھوں میں چوڑا سا موبائل، مسجد کے باہر بیٹھ کر IPL میں یا کسی آن لائن گیم میں سٹا لگا رہے ہیں، انرجی ڈرنکس کے نام پر نشہ کر رہے ہیں۔ 15 سال کا لڑکا پان مسالے سے اپنے منہ کا ڈیزائن خراب کر چکا ہوتا ہے۔ تعلیم کے نام پر بمشکل ہائی اسکول، اس کے بعد آوارہ گردی کا مزاج بن چکا ہے۔ نہ نماز سے تعلق، نہ قرآن سے شغف، انداز گفتگو ایسا کہ لگتا ہے کہ کسی بڑے سے نہیں کسی نوکر سے بات کر رہے ہیں۔ لباس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں، شکل لنگور کی، ڈیمانڈ ہور کی، وہ بھی لڑکی امیر گھرانے کی چاہیے۔ گھر سسرال کا، صوفہ بیڈ، الماریاں، برتن، کپڑے سب سسرال سے، اوپر سے 2 ویلر اور 4 ویلر کی ڈیمانڈ۔ بیچاری لڑکی جب اپنے باپ کے معاشی حالات کو دیکھتی ہے، پھر باپ کے پریشان چہرے اور حیران نظروں کو دیکھتی ہے، تب وہ سوچتی ہے کہ میں مر جاؤں یا کہیں بھاگ جاؤں، اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ان لڑکیوں کی پڑھائی پر والدین لاکھوں روپیہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اور انہی والدین کے لڑکے اپنے ماں باپ کا پیسہ پڑھائی کے نام پر اپنی عیاشیوں میں لٹا چکے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے چھوٹا سا اسکول کھولا، صاحب تحریر فرماتے ہیں، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے ایڈمیشن سے زیادہ پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں آ رہی ہیں۔ سر مجھے ایز اے ٹیچر رکھ لیجئے، میں BEd ہوں، میں BA ہوں، دیکھیں میرے 97% ہیں، کوئی انٹر پاس ہے، 94% ہے، آگے کی پڑھائی اس لیے نہیں کر پا رہی ہوں کہ والد صاحب بیمار ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ اف یا اللہ، یہ بچیاں، ان کے اسٹینڈرڈز کے لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ کیسے ان کی شادیاں ہوں گی؟ کیسے ان کے گھر بسیں گے؟ پھر آتا ہے اسلام دشمن RSS جیسی تنظیموں کا جال۔ یہ ہماری معصوم بچیاں اس جال میں پھنس کر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں، اور ہم لوگ ساری پابندیاں لڑکیوں پر لاگو کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لڑکے بھی ہیں۔ کم از کم ہم لڑکوں کو تو اس قابل بنائیں کہ وہ صورت، شکل، سیرت، ہنر کے حساب سے کسی پڑھی لکھی لڑکی کو متاثر کر کے اس کو غلط راستے پر جانے سے روک سکیں۔ وہ ہمارے لڑکوں کو اپنا لائف پارٹنر بنانے پر بخوشی راضی ہوں۔ یقین جانیے، اگر ہمارے لڑکے درست ہوں گے، آئیڈیل ہوں گے، تو ہماری لڑکیاں غیروں کے یہاں نہیں جائیں گی، بلکہ غیروں کی لڑکیاں ہمارے معاشرے کو بخوشی قبول کریں گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ شادیوں کو آسان بنانے کی فکر کریں، معاشرے کو درست کرنے کی بھی فکر کریں، ورنہ ایسی افسوسناک خبریں آگے بھی سنتے رہیں گے، اور پھر وقت آئے گا کہ افسوس کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ اللہم احفظنا۔ محمد یوسف اٹاوی۔ والسلام مع الاحترام۔